بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع کے سبق نمبر 208 کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان مکروہ کی تفصیل، یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنی عبارت کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتاب الکراہیتی، کراہیت فعالیت کے وزن پر مصدر ہے، اور عربوں کا یہ جملہ کرہت الشیء اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو رد بھی نہ کیا جائے اور پسند بھی نہ کیا جائے۔ کشاف المصطلحات جو کتاب ہے، اس میں یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ ایک چیز کو آپ رد بھی نہیں کرتے، پسند بھی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں بھی اس مفہوم کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ کراہیت یہ محبت اور رضا کی ضد ہے، یعنی جیسے محبت اور رضا میں چاہت اور پسندیدگی ہوتی ہے، کراہیت میں وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ بعض شرح یہ فرماتے ہیں کہ مکروہ فالمکروہ خلاف المندوب والمحبوب لغتاً، کہ لغوی اعتبار سے مکروہ مندوب اور محبوب کے مقابلے میں آنے والی اصطلاح ہے۔ اب یہاں کراہیت کے لفظ میں معتزلہ کی بھی ایک رائے موجود ہے۔ معتزلہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کراہیت ارادہ کی ضد ہے، گویا کہ ارادے کے مقابلے میں کراہیت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو معتزلہ کی اس رائے کے مقابلے میں ہم یعنی اہل سنت خصوصاً احناف یہ فرماتے ہیں کہ کراہیت ارادے کی ضد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور معاصی ان کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ کارہ للکفر والمعاصی ای لیس براض بہما، کفر اور معاصی پر راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ احناف یہ فرماتے ہیں فإن الکفر والمعاصی بإرادۃ اللہ سبحانہ وتعالی لا بمشیئتہ، کہ جو کفر اور معاصی ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ارادے کے تحت تو داخل ہیں، لیکن مشیت کے تحت داخل نہیں ہیں۔ تو ارادہ اور مشیت میں کیا فرق ہے، یہ آپ شرح عقائد میں جان چکے ہوں گے۔ تو معتزلہ کے مقابلے میں یہ بات فرمائی کہ کراہیت ارادے کی ضد نہیں ہے، اور معتزلہ کراہیت کو ارادہ کی ضد کہتے ہیں۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں تکلموا فی معنی المکروہ، کہ مکروہ کے معنی میں علماء امت نے کلام کیا، یعنی اس کے مفہوم میں علماء کی رائے میں اختلاف رہا ہے۔ صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ مکروہ کے معنی میں علماء نے کلام کیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ مکروہ سے مراد ایسا کام ہے جس کے کرنے سے اس کام کا نہ کرنا بہتر ہو۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ مکروہ وہ ہے جس میں اولا یہ ہو کہ اس کو نہ کیا جائے۔ یہ دو آراء علامہ عینی نے نقل فرمائی ہیں کہ مکروہ کا مفہوم متعین کرنے میں کہ مکروہ ہوتا کیا ہے، اس کو آسان الفاظ میں ہم کیسے تعبیر کر سکتے ہیں، تو اس سے متعلق یہ دو آراء موجود ہیں۔ بعض شرح یہاں پہ اور تفصیل میں چلے گئے، یعنی ایسا کام جس کے کرنے سے نہ کرنا بہتر ہو۔ تو انہوں نے پھر زمانے کا فرق کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہونا اور منع نہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ وہاں کسی حکم کے بارے میں وہم و گمان کا کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو مسئلہ سامنے آتا فوراً اس کی تحقیق اور توضیح ہو جاتی تھی۔ بعد میں جب احکام اور مسائل کا ثبوت روایات اور احادیث کے ذریعے سے ہونے لگا تو پھر اس میں اسناد پر بحث ہوتی، کبھی اجتہاد سے ثابت کیا جاتا، پھر اگر وہ آیات سے ثابت ہوتے تو وہ قطعی ہوتے،
اگر احادیث سے ان مسائل کا ثبوت ہوتا تو ان میں پھر مزید تحقیق کی ضرورت پیش آتی کہ ان کا ثبوت احادیث متواترہ سے ہے یا مشہورہ سے ہے یا خبر سے ہے یا اجماع سے ہے۔ تو کچھ شرح یہاں پہ اس تفصیل میں چلے گئے ہیں، تو بہرحال اتنا جان لینا کافی ہے کہ مکروہ کے معنی حتمی طور پہ طے شدہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں علماء کرام کی مختلف آراء موجود ہیں۔ والمروی عن محمد رحمہ اللہ نصًا، امام محمد رحمہ اللہ سے صراحت کے ساتھ یہ بات منقول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کل مکروہ حرام، کہ ہر مکروہ حرام ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے جب کسی چیز کے لیے مکروہ کا لفظ بولا جائے گا تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی عمل کے اعتبار سے اس سے بچنا بھی ایسے ہی لازم ہوگا جیسے حرام سے بچا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو حرام کیوں نہیں کہہ دیا؟ جب مکروہ بھی حرام جیسا ہے تو پھر سیدھا سیدھا حرام کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کی وضاحت فرما رہے ہیں الا انہ لما لم یجد فیہ نصا قاطعا، چونکہ اس مسئلہ میں مجتہد کو کوئی نص قطعی نہیں ملتی، چونکہ نص قطعی موجود نہیں ہوتی، اس لیے احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے لم یطلق علیہ لفظ الحرام، اس پر حرام کا لفظ نہیں بولا جاتا، یعنی حقیقت میں تو یہ کام حرام ہی ہوتا ہے، بس اس پر حرام کا لفظ اس وجہ سے نہیں بولا جاتا چونکہ نص قطعی موجود نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس طرح کسی حرام کام کو حلال کہنا کفر ہے، اسی طرح حلال کام کو حرام کہنا بھی کفر ہے۔ اگرچہ کسی مجتہد عالم نے اگر کسی شرعی حکم سے متعلق شریعت کے حکم کے مطابق اجتہاد کیا اور جان بوجھ کر قصداً غلط نہیں کیا تو ایسا مجتہد ہر حال میں ثواب کا مستحق ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے یا یہ شرط ہے کہ اسے جہاں تک علمی صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ بھرپور احتیاط سے کام لیں۔ اس لیے اگر کسی مسئلہ میں یقینی اور قطعی شرعی دلیل کسی مجتہد کو نہیں ملی تو انہوں نے حرام بھی نہیں کہا اور احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ایسے موقع پر صرف مکروہ کہہ دیا۔ تو امام محمد رحمہ اللہ مطلقاً مکروہ کو حرام کے درجے میں ہی لیتے ہیں اور اس سے بچنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، جبکہ حضرات شیخین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکروہ ہوتا ہے انہ الی الحرام اقرب، کہ حرام کے قریب تو ہوتا ہے، یعنی وہ مکمل حرام نہیں ہوتا لیکن اس کو نہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے کسی حرام کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، تو جب کسی چیز سے متعلق مکروہ کا لفظ آ جائے گا تو اس کو بھی چھوڑنا ضروری ہوگا، اسے بھی اجتناب ضروری ہوگا۔ مکروہ کا لفظ ہر جگہ حرام کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، شرح یہ فرماتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں اس سے مکروہ تنزیہی بھی مراد ہوتا ہے۔ ہاں اگر قرآن و حدیث سے حرمت کے دلائل موجود ہوں تو پھر وہ حرام یا مکروہ تحریمی کے درجہ میں آئے گا۔ تو اب فقہائے کرام کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ کسی شے پر جب کراہت تنزیہی کا حکم لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں کراہت تنزیہی ہے تو پھر وہاں اس کی صراحت کرتے ہیں، یعنی فقہائے احناف کی یہ عادت رہی ہے کہ اگر کراہت تنزیہی ہو تو پھر وہاں صرف مکروہ نہیں بولتے بلکہ وہاں کراہت تنزیہیہ یہ لفظ ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ مطلقاً بولنے کی صورت میں تو مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک ضابطہ اور ذہن میں رکھ لیا جائے، وہ دلائل سمعیہ جو ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوں ان سے وجوب اور کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے، اور اگر وہ دلائل ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت ہوں تو ان سے سنت و مستحب ثابت ہوتا ہے۔ ظنی الثبوت قطعی الدلالت یہ پہلی قسم ہو گئی، اگر دلائل کی نوعیت یہ ہو تو ان سے وجوب اور کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے، اور اگر
دونوں چیزیں زن سے متعلق ہوں، ظنی الثبوت ہوں، ظنی الدلالت ہوں، تو پھر سنت اور مستحب کا ثبوت ہوتا ہے۔ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ، تو کتاب الکراہیت کچھ فصلوں پر مشتمل ہے۔ بعض شراح یہ فرماتے ہیں کہ اس میں 5 فصلیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ منہا، ان فصلوں میں سے پہلی فصل کھانے پینے سے متعلق ذکر فرمائی کہ کھانے پینے میں کیا مکروہات ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے۔ فصل فی الاکل والشرب، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یکرہ لحوم الاتون والبانھا، گدھیوں کا گوشت اور ان کے دودھ، و ابوال الابل، اور اونٹوں کا پیشاب، ان تینوں چیزوں کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا لفظ اتن استعمال کیا گیا، اتان کی جمع ہے، اتان بمعنی گدھی۔ تو یہاں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اتن کا لفظ خاص طور پہ یہاں پہ ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ گدھوں کی تمام اقسام ان کا گوشت مکروہ ہے، تو یہاں پہ چونکہ آگے لفظ البان آ رہا تھا، لحوم الحمر اگر کہہ دیتے تو پھر البان کا لفظ اس کا صحیح جوڑ نہیں بیٹھنا تھا، تو اتن کا لفظ استعمال کیا تاکہ البان کا عطف اس پر صحیح ہو جائے، اس وجہ سے کہ جو گوشت ہوتا ہے وہ مذکر گدھے کا تو نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اتان گدھی کا ہوتا ہے۔ امام اوزاعی اور بشر المریسی یہ دونوں فرماتے ہیں کہ حمر اہلی، پالتو گدھا، اس کا گوشت حرام ہے۔ و ابوال الابل و البانھا، اور ساتھ یہاں پہ گوشت کے حکم کو بیان کرتے ہوئے البان، دودھ کا حکم بھی بیان کیا کہ جب ان جانوروں کا گوشت حلال نہیں تو دودھ گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا دودھ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اور بخاری شریف میں چونکہ روایت موجود ہے، اور وہ روایت بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر ولحوم حمر الانسیۃ، کہ جو پالتو گدھے ہیں، گھریلو گدھے ہیں، ان کے گوشت کو بھی آپ نے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ وابوال الابل، اور اونٹوں کا پیشاب، اس کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، حضرات صاحبین فرماتے ہیں لا باس بابوال الابل، اونٹوں کے پیشاب کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وتاویل قول ابی یوسف، اب یہاں پہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کی رائے میں فرق ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا باس بہا للتداوی، کہ اونٹوں کا جو پیشاب ہے اس کو بطور دوا تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اونٹوں کا پیشاب استعمال کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن بطور دوا اس کو استعمال کیا جائے۔ وقد بینا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدها، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل کو ہم بیان کر چکے ہیں کتاب الصلاة۔ تو کتاب الصلاة میں فی فصل البئر، یعنی جہاں کنویں کے احکامات بیان کیے گئے تھے، تو وہاں پہ یہ جو پیشاب ہے اس کا حکم بیان ہو چکا ہے۔ تو کتاب الذبائح، تو اس ذبائح سے مراد بظاہر لحوم الاتن، اس کا تذکرہ ہے کہ گدھی کا گوشت، چونکہ ذبائح میں گوشت سے متعلق تفصیل آ چکی ہے، اس لیے کہ ذبائح اس میں پیشاب کا تذکرہ کہیں نہیں ہوا، تو اس ذبائح کا تعلق لحوم الاتن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ گدھیوں کا گوشت۔ یہ بھی ذیل میں آ چکا ہے، جہاں وہ جانور جو ذبح کیے جا سکتے ہیں اور ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے ان کا تذکرہ ہوا، اس وجہ سے فرمایا فلا نعیدها، کہ ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔ واللبن متولد من اللحم، اور دودھ یہ چونکہ گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس لیے دودھ کا حکم بھی وہی ہوگا جو گوشت کا حکم ہے، یعنی گوشت مکروہ ہے تو دودھ بھی مکروہ ہوگا۔ اور یہ دونوں حکم اس وقت ہوں گے کہ جب ان دونوں میں سے ہر ایک کے مقصود کے اندر کوئی فرق نہ ہو،
تو کہتے ہیں اس قید کا یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے اس وجہ سے کہ جب گھوڑے کی باری آتی ہے تو پھر وہاں مسئلے کی تفصیل کچھ اور ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے دودھ کو حلال قرار دیا ہے، کیونکہ وہاں اس کے گوشت کو جو حرام قرار دیا جا رہا ہے وہ جو آلہ جہاد ہے اس میں کمی کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اگر آپ گھوڑے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھانا شروع کر دیں گے تو پھر تقلیل آلہ جہاد وہاں پائی جاتی ہے۔ تو وہاں گھوڑے کے دودھ میں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں پایا جاتا، گھوڑی کے دودھ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں گدھی کے اندر جیسے اس کا گوشت قابل استعمال نہیں ہے ایسے ہی اس کا دودھ بھی قابل استعمال نہیں ہے۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے آج کے سبق میں مکروہ کی تفصیل یعنی مکروہ شریعت کی نظر میں کیا ہے اس تفصیل کو جانا، پھر امام محمد رحمہ اللہ کی رائے مکروہ سے متعلق کیا تھی۔ امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب مطلقاً مکروہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس مکروہ سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں تو وہ حرام ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس پر مجتہد کے پاس نص قطعی موجود نہیں ہوتی اس لیے وہاں حرام کا لفظ نہیں بولا جاتا، لیکن عملاً مکروہ سے بھی ایسے ہی اجتناب ضروری ہے جیسے حرام سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ان کی رائے گرامی یہ ہے کہ جو مکروہ ہے یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، حرام کے قریب ہے، یعنی حرام جیسا تو نہیں ہے لیکن حرام کے قریب ہے۔ اسی طرح ہمارے آج کے سبق میں گدھی کا گوشت اور دودھ اس کا تذکرہ ہوا کہ گدھی کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں گدھی کا لفظ استعمال کیا، یعنی اتان کی جمع کے طور پہ لائے، یعنی مطلقاً حمیر یا حمار ذکر نہیں فرمایا، چونکہ آگے انہوں نے البان کا لفظ ذکر فرمایا تھا دودھ، تو اگر مذکر کا تذکرہ ہوتا تو پھر البان کا عطف اس پر درست نہ ہوتا۔ تو جیسے گوشت قابل استعمال نہیں ہے تو اسی گوشت پر قیاس کرتے ہوئے دودھ کا حکم بھی ہے کہ گدھے کا گوشت اور گدھی کا دودھ یہ دونوں قابل استعمال نہیں ہیں۔ اب وال الابل، تو یہ ایک قابل غور مسئلہ ہے اور اس مسئلہ سے متعلق بہت زیادہ شور شرابہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس لیے کہ جو ہندو لوگ ہیں وہ گائے کے پیشاب کو استعمال کرتے ہیں، یعنی پینے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنی تائید کے لیے ہماری احادیث مبارکہ کی کتابیں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان کتابوں کے اندر سے بطور حوالہ وہ قبیلہ عرینہ اور عقل والی احادیث کو پیش کرتے ہیں جن میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ان یشربوا من ابوالها و البانها۔ تو اب بظاہر تو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب مطلقاً استعمال کرنا درست ہے، لیکن اس میں ائمہ کرام کی آراء وہ موجود ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی شفا اونٹنی کے پیشاب میں منحصر ہے، اس کے علاوہ ان کی شفا ممکن نہیں، تو یہ لوگ مضطر کے حکم میں ہو گئے اور حالت اضطرار میں نجس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ بعض شراح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کے خارجی استعمال کا حکم دیا تھا، اور اس جملہ میں تضمین تھی۔ اصل جملہ یوں تھا اشربوا من البانها واستنشقوا او وزمدوا من ابوالها، یعنی اونٹنیوں کے دودھ سے پیو اور ان کے پیشاب سے چھڑکاؤ کرو یا لیپ کرو۔ یہ ائمہ
حدیث نے مفہوم کے طور پہ اس کا مطلب نکالا ہے۔ بعض شرح حدیث یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دیگر عمومات سے منسوخ ہے۔ اب اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابو یوسف، ابو ثور اور بہت سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ الابوال کلھا نجست الا ما عفی عنہ، کہ جو حلال جانوروں کے پیشاب ہیں، چھوٹا پیشاب ہے، یہ نجس ہے۔ عمدۃ القاری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے علامہ عینی، انہوں نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ حدیث عرنیین یہ ضرورت کی بنا پر تھا۔ اسی طرح علامہ ابن حزم وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ابوال استعمال کرنے کا حکم دیا تھا علی سبیل التداوی، بطور دوائی کے، اس بیماری کی وجہ سے جو انہیں لگی ہوئی تھی، اور دوائی کے طور پہ استعمال کرنا یہ ضرورت کے درجے میں ہے۔ اور ابن حزم انہوں نے الا مضطررتم الیہ آیت مبارکہ کا حوالہ بھی دیا کہ جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے تو پھر حرام چیزیں اس پر حرام نہیں رہتیں۔ تو چونکہ بول سے متعلق واضح طور پہ یہ روایت موجود ہے، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پہ عذاب قبر انہی سے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ استنزہوا من البول تمام ابوال کو شامل ہے اور بول سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ تو اس لیے ائمہ احناف خصوصاً امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بول کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ بقیہ روایات جو احادیث مبارکہ موجود ہیں وہ صحیح الاسناد ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر صرف ایک روایت کو، ایک حدیث مبارکہ کو اس مسئلے کا مدار نہیں بناتے، بلکہ قرآن مجید اور دیگر ذخیرہ احادیث اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق جتنی روایات موجود ہوتی ہیں ان پر نظر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ وہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ اس سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے۔ باقی کچھ محققین کی آراء باقاعدہ اس پر موجود ہیں کہ اونٹ کا پیشاب کچھ بیماریوں کے اندر شفا ہے، اور وہ اپنی تحقیق کے مطابق اس کے استعمال کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور وہ اس کو پاکی کے درجے میں بھی رکھتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب یہ پاک ہے۔ اور وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ یا عقل کے لوگوں کو جو یہ استعمال کروایا ہے یہ حالت اضطرار نہیں ہے، بطور دوا نہیں ہے۔ اس لیے وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حرام میں تو کسی مرض کی دوا رکھی ہی نہیں گئی۔ بہرحال ان کا اپنا نظریہ ہے۔ تو ائمہ احناف اولاً تو اس سے اجتناب برتنے کا حکم فرماتے ہیں، اور ائمہ احناف میں سے جو حضرات اس کے قائل ہیں تو وہ ان احادیث مبارکہ سے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ بطور تداوی تھا، بطور علاج تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انہی لوگوں کے لیے بطور دوائی اس کو استعمال کرنے کا اشارہ دیا گیا تھا، اور آپ کو بذریعہ وحی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ آپ ان کو بطور علاج یہ تجویز فرما دیں۔ اور اس پہ اگر غور کیا جائے، جب انہوں نے پیشاب پیا تو پینے کے بعد پھر جو چیزیں ان سے صادر ہوئیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی بیماری تو اچھی ہوئی، لیکن اونٹ کا پیشاب پینے کے بعد پھر ان پر ارتداد کا ظہور ہوا۔ ممکن ہے وہ کافر ہی ہوں، لیکن انہوں نے اس پیشاب کے پینے کے بعد جو کارنامے کیے وہ بڑے خطرناک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے ان کو شہید کیا اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا۔
تو گویا کہ پیشاب پینے کے بڑے مضر اثرات یہ ظاہر ہوئے ہیں۔ تو بقیہ آپ اس سے متعلق مزید تحقیق خود فرما سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق حضرت گنگوہی نے اپنی الگ رائے وہ پیش فرمائی تھی، اور انہوں نے گویا کہ اس کے استعمال کو درست نہیں سمجھا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔